مالیاتی تعلیم کیوں لازم ہے؟ 1990 میں میرے بہترین دوست مائک نے اپنے باپ کی کاروباری سلطنت سنبھال لی اور اس کی کارکردگی اپنے باپ سے بھی اچھی ہے۔ سال میں ایک دو بار ہم گولف کورس پر ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ وہ اور اس کی بیوی اندازے سے بڑھ کر امیر ہیں۔ دولت مند باپ کا کاروبار عظیم ہاتھوں میں ہے اور مائک اب اپنے بیٹے کو بھی اپنی جگہ لینے کی تربیت دے رہا ہے جیسا اس کے باپ نے ہمیں تعلیم دی۔ 1994 میں 47 سال کی عمر میں کام سے کنارہ کش ہو گیا اور میری بیوی کیم اس وقت 37 برس کی تھی۔ ریٹائرمنٹ کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں نے کام چھوڑ دیا اور بیکار بیٹھ گیا۔ میرے اور میری بیوی کے لیے اس کا سادہ مفہوم یہ تھا کہ حالات کے تحت ہم کام بھی کر سکتے ہیں اور آرام سے بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ ہماری دولت میں خود بخود اضافہ ہو رہا ہے اور ہم افراط زر سے بہت آگے ہیں۔ ہماری سرمایہ کاری اتنی مستحکم ہے کہ اپنے آپ ہی اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ میرے خیال میں یہی حقیقی آزادی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان ایک پودا لگاتا ہے۔ شروع میں تم اس کی آبیاری کرتے ہو اور اس کی دیکھ بھال کرتے ہو، اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ اسے تمہاری ضرورت نہیں رہتی۔ یہ اپنے آپ نشو و نما پاتا ہے، اس کی جڑیں کافی گہرائی تک چلی جاتی ہیں اور پھر یہ درخت آپ کو سایہ مہیا کرتا ہے اور آرام پہنچاتا ہے۔ مائک نے سلطنت کو چلانے کا فیصلہ کیا، میں نے دستبرداری کا۔ جب میں لیکچر دیتا ہوں تو عام طور پر لوگ سوال کرتے ہیں کہ میں انہیں کیا مشورہ دیتا ہوں یا وہ کیا کما سکتے ہیں، انہیں کیسے ابتدا کرنی چاہیے، کیا ان کے پڑھنے کے لیے میں کوئی اچھی کتاب کا مشورہ دے سکتا ہوں، انہیں بچوں کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے، کامیابی کا کیا راز ہے، میں کروڑوں کیسے کماتا ہوں۔ مجھے ہمیشہ وہ مضمون یاد آتا ہے جو مجھے پڑھنے کے لیے کبھی دیا گیا۔ وہ ایسے تھا: امیر ترین تاجر۔ 1923 میں ہمارے امیر ترین تاجروں اور چوٹی کے لیڈروں نے شکاگو کے ایچ واٹر ہوٹل میں ایک کانفرنس میں شرکت کی۔ ان میں چارلس شواب تھا جو ایک عظیم ترین خود مختار سٹیل کمپنی کا سربراہ تھا۔ سیموئل انسل تھا جو دنیا کی سب سے بڑی یوٹیلیٹی کا صدر تھا۔ ہارورڈ ہامسن تھا جو عظیم ترین گیس کمپنی کا سربراہ تھا۔ آیور کروگر تھا جو بین الاقوامی میچ کمپنی کا صدر تھا، جو ان دنوں دنیا کی سب سے بڑی کمپنی تھی۔ لیون فریزیر جو بینک آف انٹرنیشنل اسٹیٹمنٹس کا صدر تھا۔ رچرڈ وٹنی تھا جو نیو یارک اسٹاک ایکسچینج کا صدر تھا۔ آرتھر کوٹن اور جیسی لورمور جیسے تھے جو دنیا کے سب سے بڑے اسٹاک بروکرز تھے، اور البرٹ فال جو صدر ہارڈنگ کمپنی کی کابینہ کا رکن تھا۔ 25 سال بعد ان میں سے 9 کا انجام حسب ذیل ہوا۔ شواب قسم پرستی کی حالت میں مرا۔ 5 سال تک اس نے ادھار مانگ مانگ کر گزارا کیا۔ انسل بھی دیوانیہ ہو کر ایک بیرونی ملک میں مرا۔ کروگر اور کوٹن بھی کنگال ہو کر اگلے جہان سے دھار گئے۔ ہابسن پاگل ہو گیا۔ وٹنی اور البرٹ بھی ابھی جیل سے رہا ہوئے ہیں۔ فریزیر اور لورمور نے خودکشی کر لی۔ مجھے شک ہے کہ شاید ہی کوئی آدمی بتا سکے کہ اصل میں ان پر کیا بیتی۔ اگر آپ 1923 کے سن پر نگاہ کرتے ہیں تو 1929 سے کچھ دیر پہلے مارکیٹ افتاد کا شکار ہوئی اور عظیم مالی کے ساتھ بازاری کا بحران رونما ہوا، اور مجھے یقین ہے کہ اس مالیاتی دباؤ نے ان لوگوں پر گہرے اثرات رقم کیے اور ان کی زندگیوں میں انتہائی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ بات یہ ہے کہ آج کے دور میں تبدیلیوں کا عمل اس زمانے کی نسبت تیز تر ہے جب یہ لوگ زندگی کی دوڑ میں تھے۔ مجھے اندازہ تھا کہ آنے والے 25 سالوں میں ویسے ہی زیرو بم ہوں گے جیسے اس زمانے میں ہوئے۔ مجھے فکر ہے کہ آج بھی بہت سارے لوگ دولت کے پیچھے بے تحاشا بھاگ رہے ہیں۔ تعلیم کی طرف ان کی توجہ کم ہے، جو ان کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر لوگوں میں لچک ہے اور وہ کھلے ذہن سے سیکھنے کو تیار ہیں تو ان تبدیلیوں کے باوجود وہ امیر سے امیر تر ہوتے جائیں گے، اور اگر انہوں نے یہ سوچا ہے کہ پیسہ ہی تمام مصائب کا حل ہے تو مجھے ڈر ہے کہ انہیں مشکلات کا سامنا ہوگا۔ ذہانت سے مسائل کا حل نکلتا ہے اور روپیہ آتا ہے۔ ذہانت کے بغیر پیسہ جلد ہی رخصت ہو جاتا ہے۔ زندگی میں زیادہ تر لوگ اس حقیقت کے ادراک سے نابلد رہتے ہیں۔ اس چیز کی اہمیت نہیں ہے کہ آپ نے کتنا پیسہ کمایا، البتہ یہ بات اہم ہے کہ آپ نے کتنا بچایا۔ ہمیں بہت سی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں کہ فلاں غریب نے لاٹری میں اتنا پیسہ کمایا اور ایک دم امیر کبیر بن گیا اور پھر دوبارہ مفلس ہو گیا۔ ان کا ہزاروں لاکھوں کا انعام نکلتا ہے مگر تھوڑی مدت بعد وہ دوبارہ کلاش ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ان پیشہ ور کھلاڑیوں کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے جو 24 کی عمر میں کروڑوں ڈالر کماتے ہیں مگر جلد ہی تقریباً 34 سال کی عمر تک کسی پل کے نیچے بچھونا بچھا رہے ہوتے ہیں۔ آج کے اخبار میں ایک نوجوان باسکٹ بال کے کھلاڑی کے بارے میں خبر ہے جس کے پاس صرف 1 سال پہلے کروڑوں ڈالر تھے۔ آج اس نے دعویٰ کیا
کہ اس کے دوست، اس کا وکیل اور اس کا اکاؤنٹنٹ یہ تمام دولت چٹ کر گئے اور آج کل وہ ایک گیس اسٹیشن پر گاڑیوں کی دھلائی کر رہا ہے۔ اس کی عمر صرف 29 سال ہے۔ بعد میں اسے یہاں سے بھی جواب مل گیا کیونکہ اس نے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اتارنے سے انکار کر دیا جو اسے چیمپئن شپ جیتنے کے اعزاز میں دی گئی تھی۔ اس کی کہانی چھاپ کر اخبار والوں کو بہت فائدہ ہوا۔ وہ اس کے خلاف عدالت میں دعویٰ دائر کر رہا ہے۔ اس نے اسٹیشن کے مالکوں پر نسلی تعصب برتنے کا الزام لگایا ہے اور پھر غالباً اس کی کل کائنات یہ انگوٹھی ہی ہوگی۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر یہ انگوٹھی اس سے چھن گئی تو وہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے گا۔ 1997 یعنی 1997 میں مجھے بہت سے ایسے لوگوں کے بارے میں علم ہے جو کروڑ پتی بن رہے ہیں۔ 20ویں صدی ایک دفعہ پھر اپنے جوبن پر ہے اور جبکہ میں اس بات پر خوش ہوں کہ لوگ جلد جلد دولت مند بن رہے ہیں، میں انہیں پھر بھی خبردار کر رہا ہوں کہ قطع نظر اس کے کہ وہ کس طرح امیر سے امیرتر ہو رہے ہیں، زیادہ اہم یہ ہے کہ آخر میں وہ کتنا بچا پاتے ہیں اور کتنی نسلوں تک یہ چلتا ہے۔ چنانچہ جب لوگ پوچھتے ہیں میں کب شروع کروں اور کہاں سے، یا مجھے جلد امیر ہونے کا طریقہ بتاؤ، تو عام طور پر وہ میرے جوابوں سے بہت مایوس ہوتے ہیں۔ میں ان سے وہی کچھ کہتا ہوں جو مدتوں پہلے میرے امیر ڈیڈ نے مجھ سے کہا تھا جب میں بہت چھوٹا تھا۔ اگر تم امیر ہونا چاہتے ہو تو مالیاتی سوجھ بوجھ حاصل کرو۔ جب بھی میری اس سے ملاقات ہوتی تو وہ اس بات پر زور دیتا اور بار بار یہی بات دہراتا تھا کہ مجھے اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ جیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ میرا پڑھا لکھا باپ مجھے کتابیں پڑھنے کی تلقین کرتا اور میرا امیر ڈیڈ ہمیشہ اس بات پر زور دیتا کہ مالی سوجھ بوجھ کی مکمل مہارت حاصل کر لوں۔ اگر تم امپائر اسٹیٹ بلڈنگ بنانا چاہتے ہو تو پہلے زمین میں ایک گہرا کھڈا کھود کر اس میں مضبوط مسالہ بھرو، اور اگر ایک مکان بنانا چاہتے ہو تو بنیاد میں 6 انچ موٹی کنکریٹ کی تہہ ہی کافی ہوگی۔ زیادہ تر لوگ امیر بننے کی اس دوڑ میں 6 انچ موٹی کنکریٹ کی تہہ پر امپائر اسٹیٹ بلڈنگ تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے نظام تعلیم کی بنیاد زمینداری کے نظام کے دور میں رکھی گئی، جو ابھی بھی ایسے مکان بنانے پر یقین رکھتا ہے جن کی بنیاد سرے سے موجود نہیں۔ ابھی تک مکانوں کے فرش کچے ہیں۔ چنانچہ جب طالب علم اسکولوں سے گریجویشن کرتے ہیں تو انہیں کسی قسم کی مالی تربیت نہیں ہوتی، اور ایک دن بے خوابی کے عالم میں سر پر قرضے کے بوجھ سمیٹے ہمارے یہ امریکن ڈریم کے متلاشی اپنے مالی مسائل کا حل یوں ڈھونڈتے ہیں کہ جلدی سے دولت حاصل کرنے کا کوئی نسخہ تلاش کرنے لگتے ہیں، اور پھر اونچی عمارت کی تعمیر شروع ہوتی ہے۔ اس کی بلندی میں روز بروز اضافہ ہوتا ہے اور جلد ہی امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کی جگہ پیسے کا ٹیڑھا مینار ظہور پذیر ہوتا ہے اور راتوں کی نیند پھر سے غائب ہو جاتی ہے۔ میری اور مائک کی حالت جدا تھی۔ ہمیں شروع سے ہی ایک مضبوط مالیاتی بنیاد وضع کرنے کی تربیت دی گئی تھی اور بڑے ہو کر ہمارے لیے دونوں متبادل اختیار کرنے ممکن تھے۔ بات یہ ہے کہ اکاؤنٹنگ دنیا میں خشک ترین مضمون ہے اور بعض دفعہ یہ انسان کو بدحواس بھی کر دیتا ہے، لیکن اگر میرا امیر بننا ہے اور لمبا عرصہ تک امیر رہنا چاہتا ہوں تو یہ مضمون سب سے اہم ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کا روکھا پھیکا موضوع بچوں کو کیسے پڑھایا جائے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اسے سادہ بنائیں اور تصویروں کے ذریعے اپنے بچوں کو اس طرف راغب کریں۔ میرے امیر ڈیڈ نے مائک اور مجھے ایک مضبوط مالیاتی بنیاد فراہم کی۔ چونکہ ہم بچے تھے لہٰذا ہمیں سکھانے کے لیے اس نے ایک سادہ طریقہ ایجاد کیا۔ کئی سالوں تک وہ تصویریں بناتا رہا اور الفاظ بولتا رہا۔ مائک اور میں ان سیدھی سادی تصویروں کو بخوبی سمجھ گئے۔ پھر پہیلیوں کی باری آئی۔ روپیے کی ترسیل کے بارے میں آگاہی ہوئی اور بعد ازاں امیر ڈیڈ نے عددوں کی جمع تقسیم شروع کر دی۔ آج مائک مالیات کے پیچیدہ مسائل کو چٹکی بجاتے میں حل کر لیتا ہے کیونکہ اسے یہ کرنا آسان لگتا ہے۔ اسے بلین ڈالرز پر مشتمل سلطنت کو چلانا ہے۔ مالیات، جس میں بھی خاصا ماہر ہوں، اگرچہ میری سلطنت کا حجم چھوٹا ہے، لیکن ہم دونوں نے یہ تعلیم ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ اور ایک ہی شخص سے حاصل کی۔ آگے چل کر میں بھی ان سادہ تصویروں کی پیشکش کرتا ہوں جو میرے امیر ڈیڈ نے ہمارے لیے استعمال کیں۔ اگرچہ یہ تصویریں عام فہم ہیں، مگر دو چھوٹے لڑکوں کو دولت کمانے کے لیے انہوں نے مضبوط اور گہری بنیادیں مہیا کیں۔ پہلا اصول: تمہیں ایک اثاثہ یا جائیداد اور ایک ذمہ داری یا بوجھ کے درمیان فرق معلوم ہونا چاہیے۔ اگر امیر بننا چاہتے ہو تو تمہیں اس فرق کا ادراک ہونا ضروری ہے۔ یہ پہلا اصول ہے اور صرف یہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بظاہر یہ مضحکہ خیز حد تک سادہ دکھائی دے، مگر بہت سے لوگوں کو علم نہیں کہ یہ اصول کتنا اہم ہے۔
اکثر لوگ مالیاتی کشمکش میں فقط اس لیے مبتلا رہتے ہیں کہ انہیں ان دونوں کے درمیان فرق کی شناخت نہیں ہوتی۔ امیر لوگ جائیدادیں حاصل کرتے ہیں، غریب اور متوسط طبقے کے لوگ بوجھ میں یہ سمجھ کر اضافہ کرتے ہیں کہ وہ اثاثے بنا رہے ہیں۔ جب امیر ڈیڈ نے مجھے اور مائک کو اس بارے میں سمجھایا، ہم نے خیال کیا کہ وہ ہمارے ساتھ مذاق کر رہا تھا۔ ادھر ہم تھے تقریباً 9 عمر جو امیر بننے کا راز جاننا چاہتے تھے، اور ادھر وہ ہمیں یہ جواب دے رہا تھا۔ یہ اتنا سادہ اور عام فہم تھا کہ مدتوں ہم نے اس پر غور نہ کیا۔ اثاثہ کیا ہوتا ہے؟ مائک نے پوچھا۔ ابھی اس کی فکر نہ کرو، اس نے کہا۔ ابھی اس خیال کو ذہن میں جگہ بنانے دو۔ یہ بالکل سادہ ہے۔ تمہاری زندگی میں تمہارا کوئی منصوبہ ہوگا اور مالی لحاظ سے تم اچھے رہو گے۔ یہ ایک سادہ خیال ہے، اسی لیے زیادہ تر اس پر توجہ نہیں جاتی۔ آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں صرف ایسٹ کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے اور اسے حاصل کرنے کے بعد ہم امیر بن جائیں گے؟ میں نے پوچھا۔ امیر ڈیڈ نے اثبات میں سر ہلایا۔ یہ اتنا ہی سادہ ہے۔ اگر یہ اتنا آسان ہے تو پھر ہر شخص امیر کیوں نہیں بن جاتا؟ میں نے پوچھا۔ امیر ڈیڈ مسکرایا۔ کیونکہ لوگوں کو اثاثے اور ذمہ داری کے درمیان فرق معلوم نہیں ہوتا۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے پوچھا، اگر یہ اتنا سادہ ہے تو بڑے اتنے احمق کیوں ہیں؟ وہ اس کے بارے میں جاننا کیوں نہیں چاہتے؟ ہمارے امیر ڈیڈ نے چند منٹوں میں ہم پر اثاثوں اور ذمہ داریوں کے فرق کو واضح کر دیا۔ بطور ایک جوان آدمی کے دوسرے ہم عمروں کے سامنے اس کی وضاحت کرنے میں مجھے مشکل کا سامنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جوان آدمی زیادہ تیز ہوتے ہیں۔ عام طور پر بڑے اس خیال کی سادگی کی وجہ سے اسے بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، کیونکہ انہیں مختلف تعلیم دی گئی ہے۔ انہیں پیشہ ور پڑھے لکھوں نے تعلیم دی، جیسے بینکرز، اکاؤنٹنٹ، پراپرٹی ڈیلرز، مالیاتی منصوبہ ساز وغیرہ وغیرہ۔ مشکل تب ہوتی ہے جب ہم پڑھے لکھے لوگوں کو وہ سب کچھ بھلانے کا کہتے ہیں جو انہوں نے پڑھا ہے، یا چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ بچے بن جائیں۔ ایک ذہین نوجوان آدمی عام طور پر سادہ اور عام فہم معاملات پر زیادہ توجہ نہیں دیتا۔ دولت مند ڈیڈ نے KISS کے اصول کو اپنایا تھا، یعنی کیپ اٹ سمپل اسٹوپڈ۔ اس نے 2 لڑکوں کے لیے اسے آسان بنایا اور ان کی مالیاتی بنیاد مستحکم ہو گئی۔ تو پھر مشکل کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یا یہ کہ اتنی سادہ چیز کو اتنا پیچیدہ کیسے بنا دیا گیا؟ کوئی بھی شخص اثاثہ کیوں خریدے گا جو در حقیقت ایک بوجھ ہو؟ اس کا جواب بنیادی تعلیم میں چھپا ہے۔ ہم صرف تعلیم پر اپنی توجہ مرکوز رکھتے ہیں اور مالی تعلیم کو قابل اعتنا نہیں گردانتے۔ اثاثے کا کیا مطلب ہے اور مالی بوجھ کی تعریف کیا ہے؟ یہ فقط الفاظ نہیں ہیں۔ اگر آپ واقعی الجھن میں پڑھنا چاہتے ہیں تو ان الفاظ یعنی ایسٹ اور لائبلٹی کے معنی ڈکشنری میں دیکھیں۔ میں جانتا ہوں کہ ایک مستند اور تجربہ کار حساب دان کو ان کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا، مگر ایک عام انسان کے پلے میں کچھ بھی نہیں پڑے گا۔ مگر عام طور پر جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو کسی بارے میں بھی لا علمی کے اعتراف کو کثر شان خیال کرتے ہیں۔ جب ہم لڑکے تھے تو امیر ڈیڈ نے ہم سے کہا، اثاثے کی تعریف لفظوں میں نہیں ہندسوں میں ہوتی ہے، اور اگر تم ہندسوں کو پڑھنے کے علم سے لابلد ہو تو تمہیں اثاثے اور ایک کھڈے کے درمیان کوئی فرق دکھائی نہ دے گا۔ حساب کتاب کے بارے میں امیر ڈیڈ کا کہنا تھا، ہندسے بے معنی ہے جب تک تمہیں اہلیت نہ ہو کہ ہندسے تمہیں کیا بتلا رہے ہیں۔ یعنی ہندسہ شناسی کا فن اہم ہے، ہندسے جو حکایت بیان کر رہے ہیں اس سے شناسائی زیادہ ضروری ہے۔ بہت سے لوگ پڑھتے ہیں مگر انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کو ریڈنگ کمپریہنشن کہتے ہیں، اور پڑھنے کے ساتھ جاننے کی استعداد کا معیار سب میں الگ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر حال ہی میں نے نیا VCR خریدا۔ اس کے ساتھ ایک کتابچہ تھا جس میں اس کو چلانے کی ترکیب بتلائی گئی تھی۔ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ اپنی مرضی کے پروگرام ریکارڈ کروں جو جمعے کی رات ٹی وی سے نشر ہوتے تھے۔ میں نے کتابچے کو پڑھنے کی انتہائی کوشش کی۔ میرا سر گھوم گیا مگر سمجھ کچھ نہ آیا۔ میری نظر میں VCR کو کتابچے کی مدد سے پروگرام کرنا یا قابل عمل بنانا مشکل ترین کام تھا۔ میں لفظ بخوبی پڑھ سکتا تھا مگر ان الفاظ کے معنی میری سمجھ بوجھ سے ماورا تھے۔ جہاں تک ان الفاظ کو پڑھنے کا سوال تھا تو ان میں میرا A گریڈ تھا، مگر ان کو سمجھنے میں میرا گریڈ F تھا، اور عام طور پر مالی معاملات میں لوگ اسی طرح ہوتے ہیں۔ اگر تم دولت کمانا چاہتے ہو تو اعداد کو پڑھنا اور ان کو سمجھنا سیکھو۔ میں نے ایک دفعہ نہیں 1000 مرتبہ اپنے ڈیڈ کو یہ بات دہراتے سنا، اور وہ یہ بھی کہا کرتا، امیر لوگ اثاثے بناتے ہیں
اور غریب اور متوسط طبقے کے لوگ مالی بوجھ میں اضافہ کرتے ہیں۔ میں آپ کو اثاثے اور بوجھ کے درمیان جو فرق ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ بہت سے اکاؤنٹنٹ اور اقتصادی ماہر میری وضاحت سے متفق نہیں ہوں گے، مگر یہی سیدھی سادی لکیریں تھی جنہوں نے دو چھوٹے لڑکوں کو مضبوط مالیاتی بنیاد فراہم کی۔ چونکہ ان دنوں ہم چھوٹے تھے، چنانچہ ہمیں سمجھانے کے لیے امیر ڈیڈ نے ہر چیز کو سادہ اور عام فہم بنا دیا۔ اس نے زیادہ تر خاکوں اور تصویروں سے کام لیا، بہت کم الفاظ بولے اور ہندسوں کا ذکر تک نہ کیا۔ اثاثوں کی نقدی کی ترسیل کا نمونہ۔ اس خاکے کو دیکھیے، یہ شکل مالی سٹیٹمنٹ ہے۔ عام طور پر اسے نفع اور نقصان کی رپورٹ کہا جاتا ہے۔ یہ ہماری آمدنی اور اخراجات کا تخمینہ واضح کرتی ہے، اس لیے بھی اسے یہ نام دیا گیا ہے کہ یہ ہمارے اثاثوں اور ذمہ داریوں کا میزان کرتی ہے۔ بہت سے لوگ جو مالی معاملات میں نو آموز ہوتے ہیں، انہیں انکم سٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ کے درمیان جو تعلق ہے اس کے بارے میں بالکل بھی علم نہیں ہوتا۔ اسے سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ مالی کشمکش کی بنیادی وجہ اثاثے اور مالی بوجھ کے مابین فرق سے لا علمی ہے۔ الجھن کی وجہ دونوں الفاظ کی تعریف یا وضاحت کے باعث ہے۔ اگر تمہیں ذہنی پریشانی کا مزہ چکھنا ہے تو دونوں الفاظ کے معنی ڈکشنری میں دیکھو۔ تجربہ کار اکاؤنٹنٹ تو شاید اس فرق کو جان لیں گے، مگر ایک عام انسان کے لیے یہ فرق ایسے ہی ہے جیسے چینی زبان سمجھنا۔ ڈکشنری میں تم ان الفاظ کے مفہوم کو دیکھتے تو ہو، مگر پلے کچھ نہیں پڑتا۔ چنانچہ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، میرا امیر ڈیڈ کہا کرتا، اثاثے تمہاری جیبیں بھرتے ہیں۔ یہ سیدھی سادھی اور عمدہ وضاحت تھی، اور دو چھوٹے لڑکوں کو اسے سمجھنے میں دشواری نہیں ہوئی۔ مالی بوجھ کی نقدی کی ترسیل کا نمونہ۔ اس شکل کو دیکھیں۔ جبکہ ہم نے اثاثوں اور مالی بوجھ کے درمیان فرق کو اشکال کی مدد سے واضح کر دیا ہے، تو اب اگر میں ان کی وضاحت الفاظ میں کروں تو شاید سمجھ میں آ جائے۔ اثاثہ ایک ایسی چیز ہے جس سے میری جیب میں پیسہ آتا ہے۔ مالی بوجھ اس کے برعکس جیب کو ہلکا کرتا ہے۔ اگر تمہیں امیر ہونا ہے تو تمہیں بس اتنا جاننے کی حاجت ہے، بس زندگی بھر اثاثے خریدتے رہو۔ اور اگر تم غریب رہنا چاہتے ہو یا متوسط طبقے میں رہنا ہے تو پھر تمام زندگی مالی بوجھ خریدتے رہو۔ حقیقی دنیا میں مالی کشمکش کی بڑی وجوہات اس فرق کو نہ جاننے کی بدولت ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ لفظوں اور عددوں سے عدم واقفیت مالی پریشانیوں کی بنیاد ہے۔ اگر لوگوں کو مالی پریشانی ہے تو لازماً اس کی وجہ یہی ہے کہ الفاظ اور اعداد کے مطالب سے انہیں آگاہی نہیں۔ کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہے۔ امیر اس لیے امیر ہیں کہ انہیں ان علاقوں کے بارے میں ان لوگوں کی نسبت زیادہ بہتر معلوم ہے جو مالی مشکلات میں گرفتار ہیں۔ چنانچہ اگر آپ لوگ امیر بننا چاہتے ہیں اور امیر رہنا چاہتے ہیں تو مالیاتی سوجھ بوجھ آپ کے لیے اشد ضروری ہے، اور آپ الفاظ اور اعداد کا فرق واضح ہونا چاہیے۔ اشکال میں تیر کے نشان سرمایہ کاری کی ترسیل کی نشاندہی کرتے ہیں۔ خالی اعداد کافی نہیں، جس طرح فقط الفاظ بھی بے معنی ہیں، اصل اہمیت تو کہانی کی ہے۔ مالیاتی زبان میں اعداد کے بارے میں جاننا کہانی کے پلاٹ کو جاننے کے مترادف ہے، اور کہانی یہ ہے کہ سرمایہ کہاں حرکت پذیر ہے۔ زیادہ خاندانوں میں سے 80% میں اقتصادی کہانی تقریباً یہی ہوتی ہے کہ وہ زندگی بھر سخت محنت کرتے ہیں تاکہ ترقی کریں۔ وہ پیسہ ضرور بناتے ہیں، مگر اثاثے بنانے کی بجائے مالی بوجھ بڑھاتے ہیں، اور اسی لیے ان کی پوری زندگی تگ و دو میں گزرتی ہے۔ مثال کے طور پر اس شکل میں ایک غریب آدمی یا وہ نوجوان جو ابھی گھر میں بیٹھا ہے، اس کی زندگی کی آمدنی کی ترسیل کا خاکہ دیا گیا ہے، یعنی اس کی آمدن کا ذریعہ ملازمت ہے جس میں سے اس کے اخراجات بھی پورے ہونے ہیں۔ جبکہ اس سے اگلا خاکہ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے اصحاب کا ہے، یعنی ان کی آمدنی ملازمت سے ہے جس سے وہ اپنے اخراجات پورے کرتے ہیں اور مالی بوجھ میں اضافہ کرتے ہیں۔ ایک امیر آدمی کی آمدنی کی تقسیم کچھ ایسے ہے، یعنی ان کی آمدنی ان کے اثاثوں کے ذریعے ہے۔ یہ تمام اشکال بے شک ضرورت سے زیادہ ہی سادی ہیں۔ ہر ایک کے اخراجات ہوتے ہیں، اسے خوراک، مکان اور لباس کی ضرورت ہوتی ہے، مگر ان اشکال کے ذریعے اس چیز کو واضح کیا گیا ہے کہ ایک غریب متوسط طبقے کے فرد اور امیر آدمی کی آمدنی اور اخراجات کا نقشہ کیا ہے، اور کس طرح وہ کماتے اور کیسے خرچ کرتے ہیں۔ روپیے کی آمد و رفت اصل کہانی بیان کرتی ہے۔ یہ کہانی اس طریقہ کار کی ہے جس کو بروئے کار لا کر ایک شخص اپنی دولت اور مالی معاملات سے عہدہ برا ہو سکتا ہے، اور جب پیسہ ان کے ہاتھ میں آتا ہے تو وہ اسے کس طرح ہینڈل کرتے ہیں۔ میں نے امریکہ کے امیر ترین آدمیوں کی داستان اس لیے بیان کی
تاکہ آپ لوگوں پر واضح کر سکوں کہ اکثر لوگوں کے خیالات میں اس بارے میں جو اشتباہ ہے اسے واضح کروں، اور وہ اشتباہ یہ ہے کہ پیسہ ہر درد کی دوا ہے۔ اسی لیے یہ فقرہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب لوگ مجھ سے تقاضا کرتے ہیں کہ جلد امیر ہونے کا انہیں کوئی طریقہ بتا دوں یا انہیں کہاں سے ابتدا کرنی چاہیے۔ میں عموماً یہ بات سنتا ہوں، میرے سر پر قرض کا بوجھ ہے اور مجھے جلد پیسہ بنانا ہے۔ مگر زیادہ پیسہ بھی عموماً مسائل کو حل نہیں کرتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس سے مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے۔ عام طور پر دولت ہماری المناک انسانی کمزوریوں کو واضح کرتی ہے، اور بہت سے ایسے پہلو جو عام طور پر ہم سے پنہاں ہوتے ہیں پوری شدت سے ہم پر عیاں ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بسا اوقات جب اچانک کوئی شخص ڈھیر ساری دولت حاصل کرتا ہے، مثلاً ترکہ یا وراثت یا ترقی یا لاٹری میں جیت، تو جلد یا بدیر وہی آنے والی جگہ پر آ جاتا ہے، یا اس کی حالت پہلے سے بھی ابتر ہو جاتی ہے۔ پیسہ آپ کے ذہن میں موجود کیش فلو یا پیسے کو ٹھکانے لگانے کے طریقہ کار میں تیزی برپا کر دیتا ہے۔ اگر تمہارا ارادہ سارا پیسہ خرچ کرنے کا ہے تو زیادہ احتمال یہ ہے کہ اخراجات میں اضافہ کر کے آپ زائد آمدنی میں اس میں لگا دیں گے۔ بس مشہور کہانی کہ ایک احمق اور دولت دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے اور جلد ہی ان کے راستے جدا ہو جاتے ہیں۔ میں نے متعدد بار کہا ہے کہ اسکول میں جا کر ہم اپنی پیشہ ورانہ قابلیت اور عملی استعداد میں اضافہ کرتے ہیں۔ دونوں ہی اپنی جگہ اہم ہیں۔ ہم اپنی پیشہ ورانہ قابلیت کے بلبوتے پر دولت پیدا کرتے ہیں۔ 1960 میں یہ حالت تھی کہ اگر پڑھائی کے دوران کسی طالب علم کا تعلیمی ریکارڈ غیر معمولی ہوتا تو اس وقت فرض کر لیا جاتا کہ بڑا ہو کر وہ ڈاکٹر بنے گا۔ کوئی بھی شخص اس طالب علم سے یہ پوچھنے کی زحمت گوارا نہ کرتا کہ آیا اسے خود بھی ڈاکٹر بننے کا شوق تھا۔ اسے فرض کر لیا جاتا کہ وہ ضرور ڈاکٹر بن کر خوب دولت کمائے گا۔ مگر آج کے ڈاکٹر کو جس طرح کی مالی مشکلات کا سامنا ہے وہ اتنی حوصلہ شکن ہے کہ میں اپنے بدترین دشمنوں کے لیے بھی یہ توقع نہ کروں گا کہ انہیں ایسے حالات کا سامنا ہو۔ کاروبار انشورنس کمپنیوں کے ہاتھ میں آنے کے بعد انہیں ہیلتھ کیئر کے جھنجٹ، حکومتی مداخلت اور علاج میں مجرمانہ غفلت کی وجہ سے سینکڑوں مقدمات کا سامنا ہے۔ آج کل بچے باسکٹ بال کے کھلاڑی بننا چاہتے ہیں، ٹائیگر ووڈ کی طرح گولفر بننا چاہتے ہیں، کمپیوٹر میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، فلم ایکٹر بننے کے شائق ہیں، سنگر بننے کا انہیں شوق ہے، بیوٹی کانٹیسٹ یا مقابلہ حسن میں حصہ لینا چاہتے ہیں، یا وال اسٹریٹ کے تاجر بننا چاہتے ہیں، کیونکہ وہاں انہیں شہرت ملتی ہے، دولت بھی اور عزت بھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل کے بچوں کو اسکولوں میں پڑھائی کی طرف راغب کرنا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ آج کل کے نوجوانوں کو اندازہ ہو گیا ہے کہ تعلیمی استعداد اب ترقی کا زینہ نہیں بلکہ عامیانہ زندگی کی طرف جانے کا ایک دھندلکا راستہ ہے۔ چونکہ بچے بغیر مالیاتی تربیت کے عملی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں تو شروع میں تو انہیں مالی کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں، مگر بعد ازاں اقتصادی دلدل میں پھنس کر رہ جاتے ہیں۔ وہ زیادہ سے زیادہ محنت کرتے ہیں مگر آگے بڑھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ چھٹکارے کی کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی اور ان کی تعلیم میں جو کمی رہ گئی تھی اب وہ اپنا رنگ دکھاتی ہے، یعنی پیسے کو کیسے خرچ کرنا ہے اور جب پیسہ ہاتھ میں آئے تو کیا وتیرہ اپنانا ہے۔ اسے کہتے ہیں مالیاتی رجحان، یعنی پیسہ ہاتھ میں آنے کے بعد اسے خرچ کیسے کرنا ہے اور لوگوں کی چھینا چھپٹی سے خود کو کیسے محفوظ رکھنا ہے۔ اسے کس طرح لمبے عرصے تک اپنے استعمال میں رکھنا ہے اور کیسے اپنے مفاد میں زیادہ سے زیادہ بروئے کار لانا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پیسے کے لیے کیوں اتنی سخت محنت کرنی پڑتی ہے، کیوں انہیں نقدی کی ترسیل یا کیش فلو کے بارے میں علم نہیں ہوتا۔ کوئی بھی شخص تعلیمی لحاظ سے اور پیشہ ورانہ طور پر بہت لائق فائق ہو سکتا ہے، مگر اگر اسے مالی جوڑ توڑ کا علم نہیں تو سب بیکار ہے۔ انہیں عام طور پر ضرورت سے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ محنت کے بارے میں تو انہیں علم ضرور تھا مگر یہ نہیں جانتے تھے کہ پیسے کو اپنے استعمال میں کہاں سے لائیں۔ کہانی اس حقیقت کی جب مالیاتی خواب کی تلاش مالیاتی بدخوابی میں بدل جاتی ہے۔ محنتی لوگوں کی طرز زندگی کا خاکہ یکساں ہوتا ہے۔ حالیہ شادی، خوشباش اعلیٰ تعلیم یافتہ جوڑا ایک ہی جگہ بود و باش اختیار کرتے ہیں، ایک چھوٹے سے تنگ کرائے کے فلیٹ میں۔ فوری طور پر انہیں احساس ہوتا ہے کہ اکٹھے رہ کر وہ بچت کر رہے ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ یہ فلیٹ چھوٹا ہے۔ وہ خواب دیکھتے ہیں کہ بچت میں بڑھاوا کر کے ایک کشادہ ذاتی گھر خرید لیں جہاں ان کے بچے بہتر زندگی گزار سکیں۔ ان کی آمدنی بھی دگنی ہوتی ہے اور وہ اپنے کیریئر پر توجہ دیتے ہیں۔ ان کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے اور جوں آمدن میں اضافہ ہوتا ہے ان کے اخراجات میں اسی رفتار سے اضافہ ہوتا رہتا ہے۔
کسی شخص کے سب سے زیادہ اخراجات ٹیکس واجبات پر اٹھتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ انکم ٹیکس ہے، مگر اکثر امریکیوں کے لیے سب سے بڑا ٹیکس سوشل سیکیورٹی ہے۔ ایک ملازمت پیشہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ سوشل سیکیورٹی ٹیکس اور میڈیکیئر ٹیکس کی مد میں وہ اندازاً 7.5% ادا کر رہا ہے، مگر در حقیقت یہ 15% ہے، کیونکہ آجر کو اتنی ہی رقم سوشل سیکیورٹی میں ادا کرنا ہوتی ہے اور وہ رقم ملازم کو دینے کی بجائے حکومت کے خزانے میں جمع کروا دیتا ہے۔ اس پر ترا یہ کہ آپ کو اس رقم پر جو آپ کی تنخواہ سے کاٹ کر مالک نے سوشل سیکیورٹی کی مد میں ادا کی ہے، ایک بار پھر اس پر انکم ٹیکس دینا پڑے گا۔ یہ وہ رقم تھی جو کبھی بھی آپ کو نہ ملی، بلکہ سیدھی سوشل سیکیورٹی کے بجٹ میں چلی گئی۔ پھر ان کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوتا ہے اور مالی بوجھ پڑتا ہے۔ ایسے مذکورہ نئے شادی شدہ جوڑے کی طرف ایک بار پھر رجوع کر کے واضح کیا جا سکتا ہے۔ ان کی آمدنی بڑھنے کے نتیجے میں وہ اپنی مرضی کا گھر خریدنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ جب وہ اس گھر میں رہائش اختیار کرتے ہیں تو ان پر ایک اور ٹیکس لاگو ہوتا ہے جسے پراپرٹی ٹیکس کہتے ہیں۔ پھر وہ ایک نئی گاڑی خریدتے ہیں یا نیا فرنیچر خریدتے ہیں اور دوسرا نیا گھریلو سامان بھی خریدتے ہیں، اور پھر اچانک وہ بیدار ہوتے ہیں اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی مالی ذمہ داریوں کا کالم رہن پر اور کریڈٹ کارڈز کے قرضوں سے بھرا پڑا ہے، اور اب ریٹ ریس شروع ہو جاتی ہے۔ اس دوران ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ زیادہ محنت کرتے ہیں، مسائل اور زیادہ ہو جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ اسی طرح خود کو دہراتا رہتا ہے۔ جب آمدنی زیادہ ہوتی ہے تو انکم ٹیکس کی شرح بڑھتی ہے۔ اسے بریکٹ کریپ کہتے ہیں۔ بریکٹ کریپ ڈاک کے ذریعے ایک کریڈٹ کارڈ وارد ہوتا ہے، وہ اسے استعمال کر لیتے ہیں، خرچہ کارڈ سے تجاوز کر جاتا ہے۔ ایک قرض کمپنی فون کر کے انہیں اطلاع دیتی ہے کہ ان کے بیش قیمت اثاثے یعنی ان کے ذاتی گھر کی قیمت زیادہ ہو گئی ہے۔ کمپنی انہیں بل کنسولیڈیشن لون کی پیشکش کرتی ہے کیونکہ انہوں نے باقاعدگی سے اپنے واجبات ادا کیے تھے، اور انہیں صلاح دیتی ہے کہ ان کا بہترین لائحہ عمل یہی ہوگا کہ وہ کریڈٹ کارڈ کے اس زیادہ سود والے قرضے کو ادا کریں، اور ان کے گھر پر سود کے علاوہ ٹیکس کی کٹوتی بھی ہے، اور وہ فوراً اس پیشکش کو قبول کر لیتے ہیں اور حاصل کردہ رقم سے کریڈٹ کارڈز کی ادائیگی کرتے ہیں۔ وہ سکہ سانس لیتے ہیں، کریڈٹ کارڈز کی ادائیگی ہو جاتی ہے، اور اب انہوں نے روزانہ اخراجات کے قرض کو اپنے گھر کے رہن میں ملوث کر لیا ہے۔ ان کی ادائیگیوں میں کمی واقع ہوتی ہے کیونکہ وہ قرض کی ادائیگی کی مدت کو 30 سال تک بڑھا لیتے ہیں۔ انہوں نے اچھا کام کیا ہے۔ ہمسائے انہیں خریداری پر جانے کے لیے کہتے ہیں کیونکہ میموریل ڈے سیل شروع ہو چکی ہے۔ یہ وقت پیسہ بچانے کا ہے۔ وہ خود سے یہی کہتے ہیں، ہم خریداری نہیں کریں گے، صرف گھوم پھر کر آ جائیں گے۔ بہر صورت اگر کوئی چیز پسند بھی آ جائے تو وہ کریڈٹ کارڈ استعمال کر لیں گے۔ میں ایسے شادی شدہ جوڑوں سے بار بار ملتا ہوں، ان کے نام کوئی بھی ہوں، ان کی تکلیف ایک جیسی ہوتی ہے۔ وہ میرے لیکچروں میں حاضری دے کر میری بات سننے آتے ہیں اور وہ مجھ سے پوچھتے ہیں، کیا ہم زیادہ روپیہ کما سکتے ہیں؟ اخراجات میں اضافہ کر کے انہوں نے آمدنی کو بڑھانے کا سوچا ہے۔ ابھی تک انہیں یہ پتہ نہیں چلا کہ ان کی مشکلات کی اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے اخراجات میں اضافہ کیا، اور یہی برائی کی جڑ ہے۔ اس کی وجہ اقتصادی جہالت ہے، اور انہیں اثاثے اور بوجھ کے درمیان فرق کا ادراک نہیں ہے۔ آمدنی زیادہ کرنے سے شاید ہی مالی مسائل حل ہوں، ذہانت سے انہیں حل کیا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں میرے ایک دوست کا کہنا ہے، اگر تم کو اندازہ ہو جائے کہ تم نے ایک گڑھا کھود لیا ہے تو اسے مزید کھودنا بند کر دو۔ جب میں بچہ تھا تو میرا امیر ڈیڈ عام طور پر مجھ سے کہا کرتا کہ جاپانیوں کو 3 طاقتوں کے بارے میں آگاہی تھی: تلوار کی طاقت، ہیرا اور آئینہ۔ تلوار کی طاقت قوت کا مظہر ہے۔ امریکہ نے فوجی طاقت بڑھانے پر اربوں ڈالر خرچ کیے ہیں، اور اس وقت یہ دنیا کی سب سے بڑی عسکری قوت ہے۔ ہیرا دولت کی طاقت کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کہاوت میں کچھ سچائی ہے۔ سنہری اصول کو یاد رکھو، جس کے پاس دولت ہوتی ہے وہی قانون وضع کرتا ہے۔ آئینہ ذاتی علم کی طاقت کا مظہر ہے۔ خود بینی اور خود شناسی جاپانی کہاوت کے مطابق ان میں سب سے زیادہ اہم ہے۔ غریب اور متوسط طبقے کے لوگ عام طور پر پیسے کی قوت کو خود پر طالی کر لیتے ہیں۔ صبح سویرے اٹھ کر اور سخت محنت کی وجہ سے وہ خود سے یہ سوال بھی نہیں کر پاتے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں کیا اس کا کوئی سر پیر ہے؟ ہر صبح جب وہ کام پر جاتے ہیں تو وہ اپنے پاؤں میں ایک گولی رسید کرتے ہیں۔ پیسے کی شفاف طاقت کے بارے میں زیادہ جانکاری نہ ہونے کے باعث
زیادہ تر لوگ اس قوت کے تابع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ طاقت ان کے خلاف عمل پیرا ہو جاتی ہے۔ اگر انہوں نے آئینے کی قوت کے بارے میں جانا ہوتا تو وہ خود سے سوال کرتے، کیا اس تگودو کا کوئی سر پیر ہے؟ بسا اوقات اپنے اندر کے شعور کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ دوسروں کی دیکھا دیکھی کام کرتے ہیں، اور اپنے اندر کی آواز کو دبائے ہوئے وہ بھیڑ چال میں شامل ہو جاتے ہیں۔ غور و خوض کے بعد وہ اندھی تقلید کرتے ہیں۔ متعدد بار وہ بغیر سوچے سمجھے وہی چیزیں دہراتے ہیں جو اور لوگ ان کے کانوں میں ڈالتے ہیں۔ ایسے خیالات جیسے وسعت اور تمہارا گھر تمہاری پہچان ہے، یا تمہارا اپنا گھر تمہاری سب سے بڑی سرمایہ کاری ہے، یا اگر تم زیادہ قرض لو گے تو تمہیں ٹیکس میں چھوٹ ملے گی، یا مستحکم نوکری ڈھونڈ لو، یا غلطیاں نہ کرو، یا خطرہ مول نہ لو، وغیرہ وغیرہ۔ بعض لوگوں کے نزدیک مجمع کے سامنے تقریر کرنا موت کے خوف سے زیادہ ڈراؤنا ہے۔ نفسیات کے ماہرین کے نزدیک عوام کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار خوف، معاشرے سے قطع تعلق ہونے، منفرد ہونے، نکتہ چینی، جنگ خسائی اور تنہا رہ جانے کے خوف کی وجہ سے ہے۔ صرف اس ڈر سے کہ وہ لوگوں سے انوکھے دکھائی نہ دیں، وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے نئی سوچ اپنانے سے کتراتے ہیں۔ اسی لیے میرے باپ نے کہا تھا کہ جاپانی لوگ آئینے کی قوت کو خاص اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ اس میں دیکھ کر ہی ہم اپنی سچائی کے بارے میں جانتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ جب یہ کہتے ہیں خطرہ نہ مول لو، تو اس کی وجہ ہمارے اندر کا خوف ہوتا ہے، اور اس خوف کا کھیل تعلقات، کیریئر اور پیسہ ہر جگہ سامنا ہوتا ہے۔ یہی خوف ہے جس کی بدولت لوگ پرانے رجحانات کو اپناتے ہیں، اور کبھی بھی تحقیقی نظروں سے ان مروجہ طور طریقوں یا مقبول رجحانات کا موازنہ نہیں کرتے، جیسا کہ تمہارا اپنا گھر سب سے بڑی سرمایہ کاری ہے، یا ترقی کرتے کرتے تم نائب صدر بن جاؤ گے، یا پھر یہ کہ بچت کرو، یا جب میری تنخواہ میں اضافہ ہوگا تو میں بڑی گاڑی اور بڑا گھر خریدوں گا، یا پھر یہ کہ میوچل فنڈز بچت کی اچھی شکل ہے۔ یہ سب کچھ کہا جاتا ہے۔ بہت سے اقتصادی مسائل اس وقت جنم لیتے ہیں جب ہم دوسروں کی اندھا دھند تقلید کرتے ہیں۔ ضروری ہے کہ کبھی کبھی ہم خود کو آئینے میں دیکھیں اور اپنے اندر کی سچائی کو ڈھونڈ نکالیں، بجائے اس کے کہ ہم ڈرتے رہیں۔ جب میری اور مائک کی عمر 16 برس ہوئی تو اسکول میں ہمیں مشکلات پیش آئیں۔ ہم برے لڑکے نہ تھے، مگر غیر مرئی طور پر ہم اپنے ہم جماعتوں سے الگ ہوتے گئے۔ ہم مائک کے ڈیڈ کے لیے روزانہ اسکول کے وقت کے بعد اور ہر ہفتے کام کرتے۔ ہم اکثر کام کے بعد گھنٹوں مائک کے ڈیڈ کے پاس اس کے دفتر میں بیٹھے رہتے، جبکہ وہ اپنے بینکرز، وکیلوں، حسابدانوں، چٹے بازوں، سرمایہ کاروں، منتظموں اور ملازموں سے ملاقاتیں کرتا رہتا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے 13 سال کی عمر میں اسکول کو خیر بات کہہ دیا تھا، اور اب وہ رہنمائی کر رہا تھا، احکام نازل کر رہا تھا، مشورے دے رہا تھا اور پڑھے لکھے لوگوں پر جرح کر رہا تھا۔ وہ دم ہلاتے ہوئے اس کی آواز پر لبیک کہتے تھے، اور جب وہ ان سے ناراض ہوتا تو وہ سہم جاتے۔ یہی وہ شخص تھا جس نے فرسودہ روایات کا غلام بننے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے جو کچھ کیا اپنی سوچ کے تحت کیا، اور اسے ان الفاظ سے نفرت تھی کہ ہمیں ایسے ہی کام کرنا ہے کیونکہ دوسرے بھی یہی کر رہے ہیں۔ اسے نہ سے چڑ تھی۔ اگر آپ اسے کسی کام کو کرنے پر راضی کرنا چاہتے تو صرف یہ کہنا کافی تھا۔ میرا خیال نہیں ہے کہ تم یہ کام کر سکو گے۔ ہم نے اس کے دفتر میں بیٹھ کر ملاقاتوں کے دوران اتنا کچھ سیکھ لیا جو اسکول کی پڑھائی سے تو بہت زیادہ تھا۔ مائک کے باپ نے اسکول سے تعلیم حاصل نہ کی تھی، پھر بھی وہ معاشی طور پر تعلیم یافتہ تھا اور کامیاب تھا۔ وہ بار بار ہم سے کہا کرتا کہ ایک ذہین آدمی اپنے سے زیادہ ذہین لوگوں کو ملازم رکھتا ہے۔ چنانچہ مجھے اور مائک کو گھنٹوں ذہین آدمیوں کی صحبت نصیب ہوئی، اور اس سے ہم نے استفادہ کیا۔ لیکن اسی وجہ سے ہم دونوں اس مقبول عام راستے کو اختیار نہ کر پائے جو ہمارے استادوں نے ہمیں سکھایا تھا، اور اس سے مشکلات پیدا ہوئیں۔ جب کہ بھی استاد یہ کہتا، اگر تم نے اچھے گریڈ حاصل نہ کیے تو حقیقی دنیا میں تم ناکام ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر مجھے اور مائک کو تعجب ہوتا۔ جب ہمیں اپنے اصولوں کی پیروی کی تلقین کی جاتی اور رائج الوقت طریقوں پر چلنے کو کہا جاتا تو ہمیں احساس ہوتا کہ تعلیمی نظام کس طرح تخلیق اور تحقیق کی حوصلہ شکنی کر رہا ہے۔ ہمیں پتہ چلتا گیا کہ ہمارے امیر ڈیڈ کا کہنا بجا تھا کہ مروجہ تعلیمی نظام اچھے ملازم تو پیدا کرتا ہے مگر اچھے مالک نہیں۔ بعض اوقات میں اور مائک اپنے استاد سے پوچھ بیٹھتے کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے تھے عملی طور پر اس کا کیا فائدہ بھی ہے، اور یہ کہ وہ ہمیں دولت کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے تھے، اور اس سے کیسے کام لیا جاتا تھا۔ اس سوال کو سن کر ہمیں اکثر یہ کہا جاتا کہ دولت کی کوئی وقت نہ تھی، اور اگر ہم نے تعلیمی میدان میں نمایاں کارنامے سر انجام دینے ہیں تو دولت خود بخود آ جاتی ہے۔ جو پیسے کے بارے میں ہماری معلومات میں اضافہ ہوا،
ہم استادوں اور ہم جماعتوں سے دور ہوتے چلے گئے۔ میرا اعلیٰ تعلیم یافتہ باپ کبھی بھی مجھ پر تعلیم میں اچھے گریڈ لینے پر زور نہ ڈالتا۔ اکثر اوقات میں اس پر حیران ہوتا، مگر پیسے کے بارے میں اکثر بحث چھڑ جاتی۔ 16 سال کی عمر میں مجھے اپنے والدین کے مقابلے میں معاملات کا علم زیادہ تھا۔ میں بک کیپنگ جانتا تھا، ٹیکس اکاؤنٹنگ کی باتیں سنتا اور کارپوریٹ اٹارنیز، بینکرز، اسٹیٹ بروکرز اور سرمایہ کاروں سے میرا اکثر واسطہ پڑتا۔ ایک دن میرا ڈیڈ مجھے بتلا رہا تھا کہ ہمارا گھر ہمارے سب سے بڑا اثاثہ کیوں تھا، اور جب میں نے اسے بتلانا چاہا کہ ہمارا گھر ہمارا سب سے بڑا اثاثہ کیوں نہیں تھا تو جھگڑا شروع ہو گیا۔ آگے آنے والی ڈائیگرام میں نے اپنے ڈیڈ اور حقیقی والد کے پاس اپنے گھر کے بارے میں خیالات کے تضاد کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک باپ کا خیال تھا کہ اپنا گھر اثاثہ تھا، دوسرا اسے مالی بوجھ خیال کرتا تھا۔ امیر ڈیڈ کے مطابق اپنا گھر اقتصادی بوجھ ہے، جبکہ غریب ڈیڈ کے مطابق اپنا گھر اثاثہ ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس شکل کی مدد سے اپنے ڈیڈ کی آمدن کے جمع خرچ کے حساب کو واضح کیا اور اسے بتایا کہ سرمایہ کیسے ہاتھوں سے نکلتا ہے۔ میں نے اسے یہ بھی سمجھایا کہ اپنے مکان کے بدولت کون سے اخراجات لاگو ہوتے ہیں۔ اگر گھر بڑا ہوگا تو خرچ بڑھے گا اور اخراجات کی مد میں سرمایہ دن بدن ہاتھوں سے نکلتا چلا جائے گا۔ آج بھی میرے اس عقیدے کو چیلنج کا سامنا ہے کہ مکان اثاثہ نہیں مالی بوجھ ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تقریباً لوگوں کی نظر میں ان کا اپنا مکان ایک خواب کی تعبیر ہے اور ان کا بہترین اثاثہ ہے، اور نہ ہونے کی نسبت اپنا گھر ہونا بہتر ہے۔ میں اس مقبول نظریے کا صرف ایک متبادل پیش کرتا ہوں۔ اگر مجھے اور میری بیوی کو بڑا گھر خریدنا ہو جو زیادہ شاندار ہو اس خیال کے تحت کہ یہ ایک اثاثہ ہوگا، تو یہ غلط ہے۔ یہ اثاثہ نہیں ہوگا بلکہ ایک مالی ذمہ داری ہوگا، کیونکہ اسے خریدنے کے لیے پیسہ ہماری جیب سے جائے گا۔ میں یہ دلیل پیش کرتا ہوں اور مجھے توقع نہیں ہے کہ زیادہ تر لوگ میرے اس خیال سے اتفاق کریں، کیونکہ ایک بڑا اور خوبصورت گھر بہرحال جذباتی ضرورت تو ہے، مگر جب پیسے کا معاملہ ہو تو جذبات کی بلندی مالیاتی ذہانت کو پست کر دیتی ہے۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ پیسہ ہر صورت، ہر فیصلے کو آخر کار جذباتی رنگ دے دیتا ہے۔ نمبر 1، جب گھروں کا معاملہ ہو تو میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ اکثر لوگ زندگی بھر اس مکان کی قسطیں ادا کرتے رہتے ہیں جو ان کا اپنا بھی نہیں ہوتا۔ دوسرے معنوں میں زیادہ تر لوگ چند سالوں بعد ایک نیا مکان خرید لیتے ہیں اور ہر دفعہ ایک 30 سالہ قرض لے لیتے ہیں تاکہ پچھلا قرض چکا سکیں۔ نمبر 2، اگرچہ رہن کے پیسے پر ٹیکس نہیں لگتا، مگر اضافی اخراجات پر تو ٹیکس عائد ہوتا ہے جو انہیں اپنی معینہ آمدنی میں سے ادا کرنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ اگر اس رہن کی ادائیگی سے چھٹکارا بھی پا لیں تب بھی باقی کے اخراجات تو اپنی جگہ موجود رہیں گے۔ نمبر 3، پراپرٹی ٹیکس۔ میری بیوی کے والدین حیران رہ گئے جب انہیں پتہ چلا کہ ان کی پراپرٹی ٹیکس کی شرح $1000 ماہانہ سے تجاوز کر گئی ہے، اور یہ کہ ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد ہوا۔ اس سے ان کی پینشن پر دباؤ آیا اور انہیں یہ مکان چھوڑنا پڑا۔ نمبر 4، گھروں کی قیمت ہمیشہ ہی زیادہ نہیں ہوتی۔ مجھے آج بھی چند دوستوں کے بارے میں علم ہے جن کے مکان $1 ملین کی مالیت کے ہیں، ہاں، مگر مارکیٹ میں وہ $700,000 سے زیادہ کے نہیں ہیں۔ زیادہ تر نقصانات موقع سے فائدہ نہ اٹھانے کے سبب ہوتے ہیں۔ اگر تمہارا پیسہ مکان کی خریداری پر خرچ ہو چکا ہے تو تمہیں زیادہ محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ اخراجات کے کالم سے پیسہ روز بروز کم ہو رہا ہے اور اثاثے کے کام میں کوئی زیادتی نہیں ہوتی، اور یہ ایک مڈل کلاس خاندان کی مثالی کیش فلو یا آمدنی کی ترسیل ہے۔ اگر ایک نوجوان جوڑا شروع سے ہی اپنے اثاثے کے کالم میں زیادہ رقم ڈالے گا تو ان کے آخری سال نسبتاً بہتر ہوں گے، خاص طور پر جب وہ اپنے بچوں کو کالج بھیجیں گے۔ ان کے اثاثے کے کالم بھرے ہوئے ہوں گے اور اضافی اخراجات سے وہ بخوبی نبٹ لیں گے۔ اکثر اوقات گھروں کو قرض لینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ جب بڑھتے ہوئے اخراجات پر قابو پایا جا سکے۔ مختصر یہ ہے کہ ابتدا ہی میں ایک ایسا مکان خریدنے کا فیصلہ جو بہت قیمتی ہو اور مقصد اس کا سرمایہ کاری ہو، خریدار پر 3 درج ذیل طریقوں سے اثر انداز ہوتا ہے۔ پہلا یہ کہ وقت کا ضیاع، جبکہ اسی دوران دوسرے اثاثے قیمتوں میں بڑھ جاتے۔ دوسرا، اضافی سرمایہ کی بندش، جسے گھر کی دیکھ بھال پر استعمال کرنے کے بجائے کسی اور جگہ لگایا جا سکتا تھا۔ تیسرا، تعلیم کا ضیاع۔ عام طور پر لوگ گھر کو بچت اور ریٹائرمنٹ کے منصوبے میں شامل کرتے ہیں کیونکہ وہ اسے اثاثے کے کالم میں درج کرتے ہیں۔ اب ان کے پاس سرمایہ کاری کے لیے پیسہ نہیں ہوتا
تو وہ اس جھنجٹ میں پڑتے ہی نہیں۔ اس طرح ان کا سرمایہ کاری کا تجربہ گھٹ جاتا ہے۔ بہت سے، جیسا کہ سرمایہ کاری کی دنیا انہیں نام دیتی ہے، پوش سرمایہ کار بن جاتے ہیں، اور بہترین سرمایہ کاریاں پہلے انہی کے حصے میں آتی ہیں جو انہیں خرید کر دوسروں کو بیچ دیتے ہیں اور اس طرح خطرہ مول نہیں لیتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ گھر مت خریدو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب مجھے بڑے گھر کی ضرورت ہو تو اسے خریدنے سے پہلے میں اس اضافی پیسے سے اثاثے خریدوں اور انہیں بیچ کر بڑا گھر لوں۔ میرے حقیقی ڈیڈ کی ذاتی مالیاتی رپورٹ ریٹ ریس میں شامل کسی بھی شخص کی بہترین مثال ہے۔ اس کے اخراجات آمدنی سے ہمیشہ 2 ہاتھ آگے ہوتے ہیں اور وہ اس اثاثے خریدنے کی سکت نہیں رکھتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا مالی بوجھ اس کی آمدنی سے بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ اس شکل میں دکھایا گیا ہے۔ میرے اپنے ڈیڈ نے مالی بوجھ میں اضافہ کیا، جبکہ امیر ڈیڈ نے اثاثوں میں اضافہ کیا۔ اس رپورٹ کو دیکھ کر بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ امیر اور امیر تر کیسے ہوتے ہیں۔ اثاثے کا کالم ضرورت سے زیادہ روپیہ پیدا کرتا ہے، جس سے اخراجات احسن طریقے سے پورے ہو جاتے ہیں، اور جو بچتا ہے اسے ایک بار پھر اثاثوں میں لگا دیا جاتا ہے۔ اثاثے کا کالم بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آمدن میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ مڈل کلاس خاص طور پر ہر وقت مالی مشکلات میں گھری رہتی ہے۔ ان کی آمدنی کا بڑا ذریعہ تنخواہ یا مزدوری ہے، اور جو مزدوری بڑھتی ہے ان کے ٹیکسوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، ان کے اخراجات میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ چنانچہ بڑھتی ہوئی آمدنی کے متوازی بڑھتا ہوا خرچہ انہیں ریٹ ریس میں شامل کر دیتا ہے۔ وہ اپنے گھر کو اپنی سرمایہ کاری کی بنیاد قرار دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اس پیسے کو آمدنی پیدا کرنے والے اثاثوں میں لگاتے۔ وہ اپنے گھر کو اپنا سرمایہ قرار دیتے ہیں۔ اپنے گھر کو سرمایہ قرار دینے کا تصور، یا یہ سوچ کہ تنخواہ کے اضافے میں تم ایک بڑا گھر خرید سکتے ہو یا اپنے اخراجات میں اضافہ کر سکتے ہو، قرض داروں کی تعداد میں بڑھاوے کی بنیاد ہے۔ اخراجات میں اضافے کی بدولت خاندان قرضے کی لعنت میں جکڑا جاتا ہے اور اس کی مالیاتی بے یقینی اور بڑھتی ہے۔ باوجود یہ کہ ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا اور باقاعدگی سے ترقی کی راہ پر گامزن ہوں، کمزور مالیاتی تعلیم کی وجہ سے یہ ایک پرخطر رہن سہن ہے۔ 1990 میں بے روزگاروں کی تعداد میں اضافہ ہوا، کاروبار سمٹ گئے اور اچانک اب کمپنیوں کی پنشن کی ادائیگی کے طریقے کو بدل کر 401 کے منصوبے کو لاگو کر دیا گیا۔ سوشل سیکیورٹی بھی مشکل سے دوچار ہے اور ریٹائرمنٹ کے بعد اس کا سہارا بھی دیگر گوں ہے۔ متوسط طبقے لوگ تشویش میں مبتلا ہیں، اور اس کا ایک اچھا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سے لوگ عین موقع پر خطرے سے آگاہ ہو گئے اور انہوں نے میوچول فنڈز خریدنے شروع کر دیے۔ میوچول فنڈز میں سرمایہ کاری کے باعث اسٹاک مارکیٹ کی حالت میں بہتری ہوئی۔ متوسط طبقے کی ضرورت کا احساس کرتے ہوئے انہیں نئے میوچول فنڈز متعارف کروائے جا رہے تھے۔ میوچول فنڈز اس لیے مقبول ہیں کہ ان میں سرمایہ کاری سے ہمارا روپیہ محفوظ رہتا ہے۔ وہ عام لوگ جو میوچول فنڈز کی خریداری کرتے ہیں، وہ ٹیکس اور رہن کی قسطیں ادا کرنے کے لیے دن رات کام کرتے ہیں۔ انہوں نے بچوں کی کالج کی فیس ادا کرنے کے لیے بھی بچت کرنی ہوتی ہے اور کریڈٹ کارڈز کے واجبات بھی ادا کرنے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ سرمایہ کاری کی جانکاری لیں اور پیسہ لگانے سے پہلے ہر پہلو پر غور کریں۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ وہ میوچول فنڈ کے مینیجر پر بھروسہ کر کے سرمایہ کاری کر لیتے ہیں، کیونکہ میوچول فنڈز میں سرمایہ کاری کی بہت سی اقسام ہیں۔ پیسہ لگانے والوں کو یقین ہوتا ہے کہ ان کا پیسہ محفوظ ہاتھوں میں ہے، کیونکہ انہوں نے اسے منتشر کر دیا ہے۔ پڑھے لکھے متوسط طبقے کے لوگ پیسے کو پھیلانے کے کلیے کو مد نظر رکھتے ہوئے اور میوچول فنڈز کے ایجنٹس اور مالی منصوبہ سازوں کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر کہ یہ سرمایہ کاری محفوظ ہے اور اس میں کوئی کمی بیشی کی توقع نہیں، اپنا سارا پیسہ بغیر سوچے سمجھے ان کی منصوبے میں لگا دیتے ہیں۔ ابتدائی مالیاتی تعلیم کی کمی ہی وہ افسوسناک حقیقت ہے جس سے خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ محتاط سرمایہ کاری کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے حالات عام طور پر اچھے نہیں ہوتے اور مالی پیچیدگیاں ان کو گھیرے رکھے ہوئے ہوتی ہیں۔ ان کی آمدنی اور اخراجات میں توازن نہیں ہوتا، بوجھ اور ذمہ داریاں ان کے سروں پر مسلط ہوتی ہیں، اور اثاثے بھی نہیں ہوتے کہ آمدنی کی کوئی دوسری صورت درآمد ہو۔ عام حالات میں ان کی آمدنی کا بڑا ذریعہ تنخواہ ہے، اور ان کی زندگی اور اخراجات کا دار و مدار پوری طور پر ان کے مالک کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ چنانچہ جب اصلی منافع بخش سودے ان کے سامنے آتے ہیں تو وہ ان مواقع سے فائدہ اٹھانے سے قاصر رہتے ہیں۔ وہ سخت محنت کرتے ہیں، ان پر قرضات کا بوجھ اور ٹیکس کی بھرمار ہے، لہٰذا اپنی کمائی کو خطرات سے محفوظ رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔
جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ اثاثہ اور مالی بوجھ کے درمیان فرق کو محسوس کریں، اور ایک دفعہ آپ پر جب یہ فرق واضح ہو جاتا ہے تو خود آمدنی پیدا کرنے والے اثاثوں کی خریداری تک محدود کریں۔ امیر بننے کے لیے یہ سب سے بہترین ابتدا ہے۔ ایسا کرتے رہیں اور بتدریج آپ کا اثاثوں والا کالم بھرتا چلا جائے گا۔ اخراجات کم کریں اور مالی بوجھ خریدنے سے گریز کریں۔ اس سے آپ کو جو بچت ہوگی اس سے مزید اثاث حاصل کریں۔ جلد ہی آپ کا اثاثوں والا کالم اتنا بھر جائے گا کہ آپ دوسری طرف فائدہ بخش سرمایہ کاری کی طرف رجوع کریں گے۔ ایسی سرمایہ کاری جس سے آپ کو 100% سے لے کر لامحدود منافع میسر آئیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ $5000 لگا کر آپ $1,000,000 سے بھی زیادہ بنا لیں۔ یہی وہ سرمایہ کاری ہے جسے متوسط طبقے کے لوگ بے حد خطرناک قرار دیتے ہیں۔ سرمایہ کاری ضرر رساں نہیں ہوتی۔ یہ بیماری مالیاتی ذہانت کی کمی ہے جو ہمیں یہ سوچ عطا کرتی ہے۔ وہ مالی تعلیم سے شروع ہوتی ہے۔ اس وجہ سے کوئی شخص بہت خطرناک ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھیڑ کی چال چل کر وہی کرتے ہیں جو دوسرے کرتے ہیں تو پھر صورتحال کچھ ایسی ہوگی۔ ایک ملازمت پیشہ فرد جس کا اپنا گھر بھی ہے، اس کا کام کچھ ایسے ہوتا ہے۔ پہلا، دوسروں کے لیے کام۔ عام طور پر جو لوگ تنخواہ کے لیے ملازمت کرتے ہیں وہ اپنے مالک یا شراکت دار کو زیادہ امیر بناتے ہیں۔ آپ کی کوشش اور آپ کی کامیابی پر مالک کی کامیابی اور اس کی ریٹائرمنٹ کا دار و مدار ہوگا۔ 2، حکومت کے لیے کام۔ اس سے پہلے کہ آپ اپنی تنخواہ کے چیک پر نظر ڈالیں، حکومت اپنا حصہ نکال چکی ہوتی ہے۔ زیادہ محنت کر کے آپ حکومت کے اس حصے میں اضافہ کرتے ہیں۔ اکثر لوگ جنوری سے مئی تک کام کر کے صرف حکومت کے واجبات ادا کرتے ہیں۔ نمبر 3، بینک کے لیے کام۔ ٹیکس نکالنے کے بعد دوسرا بڑا خرچہ رہن کی قسط اور کریڈٹ کارڈ پر کیے گئے قرض کی نظر ہو جاتا ہے۔ سخت محنت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کی تمام کوششیں اس طرف محدود ہو جاتی ہیں اور آپ اپنی اور اپنے خاندان کی بہتری کے لیے سوچنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جب ایک دفعہ آپ اپنے کام سے کام رکھنے کا فیصلہ کر لیں تو پھر ترجیحات کا تعین کیسے ہوگا؟ زیادہ تر لوگ اپنے پیشے کو بحال رکھتے ہیں اور ان کا دار و مدار اسی کمائی سے خریدے گئے اثاثے جات پر ہوتا ہے۔ جو ان کے اثاثے بڑھتے ہیں تو وہ پھر اپنی کامیابی کا اندازہ کیسے کریں؟ کون کب محسوس کرے کہ وہ امیر بن چکا ہے یا اس کے پاس دولت ہے؟ اثاثوں اور مالی ضروریات کی اپنی وضاحت کے بعد دولت کے بارے میں بھی میرے اپنے خیالات ہیں، اور میں اس کی تعریف ایسے کرتا ہوں۔ در حقیقت میں نے یہ خیال اپنے ایک شخص بک مسٹر فیلر سے مستعار لیا ہے۔ کچھ اسے فراڈیا قرار دیتے ہیں اور کچھ اسے اپنے وقت کا ذہین ترین شخص قرار دیتے ہیں۔ چند سال پہلے اس نے تمام تعمیراتی ماہرین کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ اس نے 1961 میں جیوڈیسک ڈوم یعنی پیمائشی عرضی کا گنبد اس کی ساخت کے لیے پینٹ کی درخواست دے دی، مگر در حقیقت فیلر نے دولت کے بارے میں بھی کچھ کہا۔ شروع میں تو کچھ پلے نہ پڑتا، مگر کچھ دیر اس کے مطالعے کے بعد سمجھ آنے لگتی۔ دولت کا مطلب کسی انسان کی استعداد ہے کہ وہ آنے والے وقتوں میں کتنے دنوں تک گزارا کر سکتا ہے، اور اگر آج میں کام بند کروں تو کتنے دنوں تک گزارا کر پاؤں گا۔ آپ کے اثاثوں اور مالی بوجھ کے مابین فرق، جسے عام طور پر کسی بھی شخص کے مہنگے کاٹ کباڑ اور ان کی قیمتوں کے بارے میں عام رائے سے قطع نظر ایک بالکل حقیقی اور صحیح اندازہ ہے، اس وضاحت سے ممکن ہے۔ میں اب اندازہ کر سکتا تھا اور جان سکتا تھا کہ مالیاتی خود مختاری کے اپنے اس منصوبے کے کون سے مرحلے پر میں کھڑا ہوں۔ عام طور پر نیٹ ورتھ یعنی مجموعی حیثیت میں غیر منافع بخش اثاثے بھی شامل ہوتے ہیں، جیسے کہ وہ چیزیں جو آپ نے کبھی خریدیں اور اب کے راج کی زینت ہیں۔ دولت کا مطلب ہوتا ہے کہ تمہارا پیسہ کتنا پیسہ بنا رہا ہے اور اس پر تمہاری مالیاتی بقا کا انحصار ہے۔ دولت کا مطلب ہے کہ تمہارے اثاثے کے کالم میں کیش فلو، روپے کی ترسیل اخراجات کے کالم کے مقابلے میں کتنی متحرک ہے۔ چلیں ایک مثال لیتے ہیں۔ میرے اثاثوں کے کالم میں ہر ماہ $1000 کی ترسیل ہوتی ہے اور میرے ماہانہ اخراجات $2000 ماہانہ ہیں، تو میری دولت کتنی ہے؟ بک مسٹر فیلر کی متعارف کے مطابق میں آگے کتنے دن تک گزارا کر سکوں گا، اور یہ فرض کرتے ہیں کہ ہر مہینے میں 30 دن ہیں، تو اس تعریف کے مطابق میرے پاس تقریباً 15 دنوں کے لیے روپے کی ترسیل موجود ہے۔ جب یہ کیش فلو $1000 سے بڑھ کر $2000 ماہانہ ہو جائے گا تو پھر ایک ماہ تک میں گزارا کر سکوں گا۔ چنانچہ میں ابھی دولت مند نہیں ہوا، ہاں امیر ضرور ہوں۔ اب میرے اثاثوں سے اتنی آمدنی ہو جاتی ہے کہ میرے ماہانہ اخراجات بخوبی پورے ہو جاتے ہیں۔
اگر مجھے اخراجات بڑھانے ہیں تو مجھے اپنے اثاثوں پر کیش فلو کو بڑھانا ہوگا تاکہ دولت کا ایک معیار قائم رکھ سکوں۔ اس بات کا خیال رہے کہ یہی وقت ہے جب ماہانہ تنخواہ پر میرا انحصار ختم ہو گیا۔ میں نے کوشش کر کے اتنے اثاثے پیدا کر لیے کہ مالی طور پر خود مختار ہو گیا۔ اگر میں آج نوکری چھوڑوں تو پھر بھی اثاثوں پر ہونے والی آمدنی سے زیادہ ماہانہ اخراجات پورے کر سکتا ہوں۔ میرا دوسرا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اثاثوں پر ہونے والی آمدنی سے بچت کر کے اسے بھی اثاثوں کے کالم میں ڈال دوں۔ اسی طرح دن بدن میرے اثاثوں میں اضافہ ہوگا۔ جتنا اثاثوں میں اضافہ ہوگا اتنا کیش فلو بڑھے گا، اور جب تک میرے اخراجات اثاثوں سے ہونے والی آمدنی سے کم رہیں گے میں دن بدن امیر ہوتا جاؤں گا، اور سخت محنت کے علاوہ مجھے دوسرے ذرائع سے آمدنی ہوتی رہے گی، اور اس طرح جب سرمایہ کاری کا یہ پہیہ چلتا رہے گا تو میں دولت مند بننے کی راہ پر چل پڑا ہوں۔ در حقیقت عمارت کی تعریف دیکھنے والے کی آنکھ میں ہے۔ آپ کبھی بھی اتنے دولت مند نہیں ہو سکتے، بس اتنا یاد رکھیں۔ امیر اثاثے خریدتے ہیں، غریبوں کے اخراجات ہوتے ہیں، اور متوسط طبقے کے لوگ مالی بوجھ خریدتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اثاثے حاصل کر رہے ہیں۔ تو پھر میں اپنے کام سے کام کیسے رکھوں؟ جواب کیا ہے؟ اگلے حصے میں میک ڈونلڈ کے بانی کی بات سنیں۔